وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا سلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أبواب الجنة شئت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ میری مائیں اور بہنیں، خطبہ مسنونہ کی بعد میں نے سورہ نساء کی جو آیت پڑھا ہوں اس کے اندر اللہ رب العالمین نے خصوصاً نیک عورتوں کا ذکر فرمایا، اور قرآن کریم اللہ رب العالمین نے مردوں کے لیے جہاں اتارا وہاں پر عورتوں کے لیے بھی، اس کی نصیحت کے لیے بھی، عورتوں کی اخروی زندگی سنوارنے کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو اتارا ہے۔
یہ جو واعظ یہ تقاریر جو ہوتے ہیں صرف مردوں کے لیے نہیں، یہ عورتوں کے لیے بھی اسی طرح سے ضروری ہے جس طرح کہ مردوں کے لیے۔ اور جہاں پر اللہ رب العالمین نے جنت یا جہنم مردوں کے لیے بنایا، انسانوں کے لیے بنایا، وہیں پر اللہ رب العالمین نے انسانوں میں سے صنف نازک عورتوں کے لیے بھی جنت کو بنایا، اور اسی طرح سے اگر گناہ کرے تو جہنم بھی انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بنایا۔ اب ہم اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، یا قرآن کریم کے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے خلاف اگر اپنی زندگی گزاریں گے تو پھر وہ راستہ ہمارا ایسا راستہ بن جائے گا جو راستہ جہنم کی طرف ہمیں لے کر چلے گا۔ اور یہ رشتہ داریاں، یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر رہ جائے گی، اور آخرت میں جو چیز کام آنے والی ہے وہ صرف نیکیاں رہ جائے گی۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب فرما دیا کہ آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کون جانے کہ کس کی باری ہے، سر پہ مڈلا رہا ہے عزرائیل، موت کا خوف دل پہ طاری ہے، چند دن میں یہ سب فنا ہوں گے، 4 دن کی یہ رشتہ داری ہے۔ یہ دنیاوی زندگی، دنیاوی رشتہ داریاں، یہ تمام چیزیں چند روزہ ہیں اور یہ ختم ہو جانے والی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، یہ مال، یہ اولاد دنیاوی زیب و زینت ہے، اور باقی رہ جانے والی چیز، آخرت میں کام آنے والی چیز، قبر کی تنہائی میں کام آنے والی چیز نیکیاں ہوں گی۔ بندہ جو بھی نیک عمل کرے وہ تمام نیکیاں کام آئے گی، دوسرے کچھ کام آنے والا نہیں۔ فَمَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، صالحات یعنی نیک اعمال باقی رہ جائیں گے، اس کے علاوہ تمام چیزیں دنیا کے اندر رہ جائے گی۔ یہ جاہ و منصب، یہ عہدہ، یہ تمام چیزوں دنیا کے اندر، رشتہ داریاں، یہ دوستی یاری، ماں بیٹوں میں، بیٹے اور ماں میں، بیٹیوں اور ماں میں، شوہر بیوی میں، یہ تمام رشتہ داریاں دنیا کے اندر رہے گی۔ قرآن کریم یوں بیان فرماتا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور میں پھونک ماری جائے گی یہ تمام رشتہ داریاں ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میں اپنے ماں بہنوں سے ضرور کہا کرتا ہوں کہ میری ماں بہنوں، دنیا جہاں پر پیاری بناتی ہو، اپنی آخرت کو سنوارو، اپنی آخرت کو اچھے بنانے کی فکر میں رہو، کیونکہ دنیاوی زندگی تو ایک نہ ایک دن آ کر ختم ہو جائے گی، اس کی انتہا ہو جائے گی۔ اپنا بیٹا، اپنا رشتہ دار، اپنا شوہر تجھے ایک تنہائی کے گھر میں، قبر میں لا کر چھوڑ دیں گے، پھر تیری فکر نہ ہوگی، پھر تیرے ساتھ قبر میں تیرا اعمال جائے گا۔ سورۃ النساء کے اندر پروردگار عالم نے بیان فرمایا فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ
حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک عورتیں وہ ہوا کرتی ہے، نیکیوں والی عورتیں وہ ہوا کرتی ہے، فرمایا قانتات، جو فرما برداری کرتی ہے، اللہ رب العالمین کے حکم کی بجا آوری کرتی ہے، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور اللہ رب العالمین کی حفاظت میں رہ کر جب اس عورت، اس نیک عورت کا شوہر گھر میں موجود نہ ہو، کسی جگہ ذریعہ معاش کے لیے گیا ہو، کسی ملک میں گیا ہو، کسی اور اسٹیٹ میں کام کرنے کے لیے گیا ہو، وہ عورت اپنے گھر میں باحفاظت رہتی ہے، اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے کتنی بہترین انداز میں میری ماں بہنوں یہ فرما دیا کہ نیک عورتیں وہ ہوتی، اور نیک عورتوں کا پروانہ، نیک عورتوں کی سند قرآن کریم نے جسے عطا کر دے، دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی اسی جنت میں جانے سے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک عورتیں وہ ہوا کرتی ہے جو اللہ رب العالمین کی بات مانا کرتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین کو مانا کرتی ہے۔ دنیاوی زندگی میں جب بھی کسی وقت کوئی بھی کام کر رہی ہو، اس کے سامنے جب اللہ کا فرمان آ جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آ جاتا ہے، پھر اپنی مرضی بالکل نہیں چلایا کرتی، اسی فرمان کے مطابق اپنا سر تسلیم خم کر لیتی ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارتی ہے۔ اور ایک اور بڑی اچھی بات بتلائی، فرمایا شوہر اپنا گھر میں موجود نہ ہو، کام کرنے کے لیے باہر گیا ہوا ہو، پروردگار عالم بہتر جانتا ہے، فرما دیا کہ اللہ رب العالمین کی حفاظت میں رہ کر جب اس کا شوہر گھر میں موجود نہ ہو، للغیب بما حفظ اللہ، اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے گھر کی حفاظت، اپنے گھر کے مال کی حفاظت، اپنے شوہر کی آل و اولاد کی حفاظت، اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی یہ نیک عورتیں ہوتی ہے، دنیا میں زمین پہ چلا کرتی ہے، اس کا نام عرش میں آسمان پہ لیا جاتا ہے۔ یہ دو کام جو مائیں جو بہنیں کر لیتی ہے اس کا نام عرش پہ لیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے یہ میری فرما بردار، میری بندی ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا، فرمایا، اعلان فرمایا کہ فالصالحات قانتات، یہ فرما بردار ہوتی ہے، جہاں پر اللہ کا فرمان آ جاتا، اپن اللہ کا حکم آ جاتا، پھر اپنی مرضی وہ نہیں چلایا کرتی۔ اب اس الفاظ کی تناظر میں قرآن کریم کی اس آیت کی حصے کے تناظر میں آئے، غور کریں ہماری زندگی کس قدر بسر ہوتی ہے، کیا اللہ رب العالمین کے فرامین کے مطابق ہم نے زندگی بسر کی، یا اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں ہماری زندگی کٹتی ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا۔ کیا ہم اپنے گھروں میں بھی پریشانیاں اٹھاتی ہے، زمین پر مصیبتیں جھیلتی ہے، پریشانیوں پہ پریشانیاں آتی ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو میں زمین پہ ہوں عرش پہ میرا مالک ناراض ہو جائے۔ ناراضگی سے بچو، اللہ رب العالمین کے غضب و غضب سے بچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے سوال فرما دیا، یا کی عورتوں میں سے کسی نے یہ پوچھ دیا، او آمنہ کی لال، او عبداللہ کی جگر، عورتوں میں سب سے بہترین عورت کون سی عورت گردانی جائے گی؟ کیا وہ عورت جس کے پاس مال و دولت کے انبار ہوں، جس کا
جس کا گھرانہ بڑا اچھا ہو، جس کو بڑا اچھا بڑا خوبصورت شوہر ملا ہو، جس کی اولادیں بہت زیادہ ہو، جس کا خاندان بڑا ہو، کیا وہ عورت اچھی ہو سکتی ہے؟ یا کہ عورتوں کو نیک بننے کے لیے، پرہیزگار بننے کے لیے کسی اور شرائط بھی درکار پڑتی ہے؟ سوال بھی کتنا بہترین کیا کہ سب سے بہترین، سب سے اچھی، سب سے زیادہ نیک خاتون، یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیجئے کہ جنتی عورت کون ہے؟ اللہ اکبر۔ جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا نظر الیہا سرتہ، الفاظ بھی ذرا غور کر لیجئے، وہ عورت جو اپنے گھر میں باحفاظت رہتی ہے، جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے، اپنے شوہر کو خوش کر دے، ایسی ادا و اختیار کرے، ایسے وضاقتہ میں، ایسے شعار میں اپنے گھر میں وہ رہے کہ اس کا شوہر جب اسے دیکھے اس کا شوہر خوش ہو جائے۔ احادیث مبارکہ کیا بتلاتی ہے؟ شوہر جب اس کی اپنے بیوی کی طرف دیکھے تو شوہر خوش ہو جائے، ناراض نہ ہو، بلکہ اس سے اس کا شوہر خوش ہو جائے۔ اور اگر دن بھر کی تھکان لگی ہو، گھر میں آنے کے بعد جب اپنے بچوں کو دیکھتا ہے، اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، اچھے حالات میں دیکھتا ہے تو شوہر خوش ہو جاتا ہے۔ چلو میاں کوئی بات نہیں ہے، دن بھر کی تھکان میری اس لیے دور ہو جاتی ہے، میرے بچے اتنے خوش ہیں، میری بیوی میرے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، جب بھی آتا ہوں اپنی بیوی کو گھر میں پاتا ہوں، اور جب بھی آتا ہوں باہر سے کام کر کے بیوی فوراً برتن میں پانی لے کر آتی ہے، خیریت پوچھتی ہے اور دلاسا دلاتی ہے، تسلی دلاتی ہے، آرام دلاتی ہے، دن بھر کی ساری تھکانیں میری دور ہو جاتی ہیں۔ خوش کرنے سے مراد احادیث مبارکہ کی اندر یوں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کا شوہر کوئی حکم دے فوری طور پر وہ بجا لائے، انکار نہ کرے۔ وہ شوہر اگر کوئی کام کرنے کے لیے بتائے تو یہ اس کام کے کرنے پہ آ جائے۔ اب ہم اور آپ اندازہ لگا لیں، تمام ہماری ماں اور بہنوں کا شوہر ایک جیسا نہیں ہے کہ کوئی روپے پیسے زیادہ کما لیتا تو کوئی کم کماتا ہے، کوئی اکثر صحت مند رہتا ہے، بیماری نہیں لگتی، بیماری کوئی نہیں لگتی، اسے پریشانی بھی نہیں آتی ہے، مال و دولت کا بھی انبار لگا رہتا ہے، اور کوئی شوہر ایسا بھی ہے اللہ کے آزمائش کے تحت کہ وہ شوہر غریب بھی ہے، بیمار بھی رہا کرتا ہے۔ اب یہ ہماری ماں بہنوں کی ذمہ داری، بیوی کی ذمہ داری بن جاتی ہے اپنے اس شوہر کو دیکھ کر، کئی وہ دنیا کی عورتوں کو دیکھ کر اور اپنے آپ کو یہ اللہ رب العالمین کے نعمتوں کی ناشکری کرتے ہوئے یہ نہ کہے اپنے شوہر سے کہ دیکھ لیجئے فلانی عورت کتنے بہترین بہترین لباس پہنتی ہے، آپ تو مجھے پہنا نہیں سکتے، وہ اس کا گھر کتنا اچھا بنا ہوا ہے، اس کا شوہر کبھی بیمار نہیں پڑتا ہے، اب ہمیشہ بیمار رہا کرتے ہیں۔ اور اس طرح سے طرح طرح کی باتیں اگر عورتیں کیا کرتی ہے تو یاد رکھ لیے اللہ رب العالمین کی آزمائش میں پھر یہ عورت ناکام ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اگر شوہر جس طرح بھی ہو، بیمار رہتا ہو، کمزور ہو، کم کمانے والا ہو، اسی پہ قناعت کرنے والی، صبر کرنے والی اگر ہماری مائیں بن جاتی ہیں، جنت میں اس کے لیے اعلیٰ علیین میں مقام تیار کر دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے پھر انواع و اقسام جنت کے اندر تیار کیے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا دنیا کو میں نے آزمائش کی جگہ بنا دی، دنیا کو میں نے آخرت کی کھیتی بنا دی، دنیا کو میں نے مردوں کے لیے جس طرح سے سجایا عورتوں کے لیے بھی اسی طرح سے سجا دیا۔ دنیا میں جس طرح سے پریشانیاں مردوں پہ آیا کرتی ہے عورتوں پہ بھی آتی ہے، خوشحالی میں بھی تنگحالی میں بھی، کبھی غربت آ جاتی ہے، فاقہ کشی آ جاتی ہے، صبر کر لینا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اگر نواز بھی دیے ہوں، اللہ رب العالمین نے نعمتیں بھی دے دیے ہوں،
تو اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرو، کوئی کہیں ایسا نہ ہو آپ کی وجہ سے کسی اور پڑوسن کو، کسی اور کو تکلیف ہو۔ اس لیے جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شوہر چاہے جس طرح کے بھی ہو ان کی بات مانا کرو، ان کی خدمت کیا کرو۔ اگر تمہیں جنت چاہیے عورتوں ماں بہنوں، جنت کے لیے شوہر کی اطاعت، شوہر کی فرما برداری اللہ رب العالمین نے ضروری قرار دیے۔ لیکن ایک بات یہاں پہ چلتے چلتے یوں تو یاد رکھو کہ کسی کا شوہر بالکل نیک ہوا کرتا ہے، کسی کا شوہر ایسا ہے بے نمازی ہے، نیک عمل نہیں کرتا، وہ فرما برداری کا حکم نہیں دیتا، اپنے بیوی کو ایسا حکم لگاتا ہے جس کو کی گناہ کرے گی تو گنہگار بنے گی۔ اب یہ چیز آپ غور کریں کہ کیا شوہر، جیسے آپ نے ابھی حدیث میں سنا کہ شوہر جس بات کا حکم دے، جس کام کا حکم دے وہ فوراً کرنے لگ جائے یا کر لے، اس میں نہ بالکل نہیں کہے اور اس کی فرما برداری کرے، تو کیا اگر شوہر گناہ کا حکم دے گا تو بیوی اس کو بھی کرنا چاہیے؟ یہاں ایک سوال بنتا ہے۔